بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ صفحہ نمبر 46، باب نمبر 5، معاشیات، معاشی انتخاب۔ باب 5، معاشیات، معاشی انتخاب۔ ہمارے سبق کا، ہمارے باب کا کیا نام ہے؟ معاشیات، یعنی معاشی انتخاب۔ معاشیات کیا ہے؟ طلباء و طالبات، معاشیات معاشرتی علوم کی ایک شاخ ہے۔ معاشیات معاشرتی علوم کی ایک شاخ ہے جس میں کم مادی وسائل اور طلب و رسد کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی معاشیات ایک ایسا علم ہے جب خواہشات لامحدود ہوں لیکن ذرائع جو ہیں وہ محدود ہوں، تو اس وقت انسانی رویے کا مطالعہ جو ہے وہ معاشیات کہلاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلے دن کا کام۔ ہم اپنا پہلے دن کا کام شروع کرتے ہیں اور پہلے دن کے کام میں ہم پڑھائی صفحہ نمبر 46 اور 47 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 46 اور 47۔ صفحہ نمبر 46 پہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ معاشیات کا تعارف۔ معاشیات کا تعارف، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں معاشیات کے بارے پتہ ہونا چاہیے کہ معاشیات کی تعریف کیا ہے، معاشیات کسے کہتے ہیں، پھر ہی ہم آگے اس کے بارے میں تفصیل پڑھ سکیں گے جب ہم پہلے جانیں گے کہ معاشیات کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، معاشیات میں ہم طلب اور رسد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ گندم، چاول، اسکول، کتابیں، آٹا اور ہر وہ چیز جو روزمرہ زندگی کی ہوتی ہے، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہماری طلب ہیں۔ وہ ہماری کیا ہیں؟ طلب ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وسائل بھی ہوتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں مثلاً جیسا کہ خواہشات میں نے آپ کو بتایا کہ لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم حکومت کی مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے حکومت کو ملک چلانے کے لیے جو ایکسپینسز یا اخراجات پیش آتے ہیں یا جو بھی انکم، اگر حکومت کے پاس انکم نہیں ہوگی، ذرائع نہیں ہوں گے، تو وہ حکومت ملک کو کیسے چلائے گی؟ تو ملک کو چلانے کے لیے ان کو ہر طرح کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ تو معاشیات کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں انسان کی خواہشات اور ضروریات بہت کم تھیں۔ اسے کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے گھر کی ضرورت تھی۔ یعنی جو پرانے وقتوں میں انسان تھا وہ اس کی کوئی خواہشات زیادہ نہیں تھیں، اس کی ضروریات اور خواہشات بہت کم تھیں۔
کیا تھا؟ ان کو صرف کھانے کے لیے روٹی چاہیے تھی، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے تھا اور رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا بس۔ لیکن جوں جوں انسان ترقی کرتا گیا اس کی خواہشات اور ضروریات بھی بڑھتی چلی گئیں۔ آج کے زمانے میں انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ گننے میں نہیں آتی۔ یعنی جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، جیسے جیسے ترقی کا دور آتا گیا، سائنس ترقی کرتے گیا، تو کیا تھا؟ نئی سے نئی چیز کی خواہش جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی رہی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب میرے پاس اگر مثال کے طور پر ہم کہہ لیں کہ میرے پاس بٹنوں والا فون ہے، مینول فون جسے کہا جاتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں فون ہوتے تھے، پہلے PTCL تھا، پھر اس کے بعد موبائل فون آئے تو وہ مینول فونز بٹنز والے فون آ گئے۔ لیکن پھر جب اینڈرائڈ فونز آئے، اسمارٹ فونز آئے، تو پھر خواہش، حالانکہ بٹن والے فون سے بھی کام ہو رہا تھا، PTCL سے بھی رابطہ ہو رہا تھا، لیکن خواہشات لامحدود ہیں، تو خواہش بڑھتی گئی کہ اچھا اب اس سے نیا، اب اس سے نیا۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ترقی کرتا گیا انسان، ویسے ویسے اس کی خواہشات اور ضروریات بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اب ہر شخص بہتر سے بہترین کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شروع میں اس کی خواہش ایک سائیکل کی ہوتی ہے تو پھر اس کے دل میں موٹر سائیکل کی خواہش جنم لیتی ہے۔ اس کے بعد انسان ایک خوبصورت اور عالیشان گاڑی کے خواب دیکھتا ہے۔ جی، اب سائیکل کا کیا ہے؟ سائیکل کم پیسوں میں بھی آ جاتی ہے اور انسان نے خود چلانی ہوتی ہے، وہ ہم خود چلاتے ہیں سائیکل۔ یقیناً آپ میں سے کئی بچوں کے پاس سائیکل ہوگی، لیکن اب کیا ہے، جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی مطلب آتے ہیں، آپ 9ویں 10ویں کی کلاس میں آتے ہیں یا اس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ کی خواہش ہو جاتی ہے اب موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی خواہشات ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اس کو بہتر سے بہترین کی خواہش رہتی ہے۔ اب سائیکل خود چلانی ہے، لیکن جب موٹر سائیکل خریدنی ہے، اب موٹر سائیکل کے مقابلے میں زیادہ پیسوں کی آئے گی، مہنگی ہوگی۔ اب موٹر سائیکل پیٹرول سے چلے گی اور اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔ اب موٹر سائیکل بھی لے لی، اس کے بعد انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ عالیشان گاڑی، خوبصورت اور عالیشان گاڑی۔ اب موٹر سائیکل کی نسبت گاڑی بہت زیادہ ایکسپینسو، یعنی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، گاڑی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اب اس میں زیادہ پیٹرول لگتا ہے، زیادہ اخراجات ہیں، ظاہری بات ہے کہ گاڑی مہنگی ہے تو اس کے اخراجات بھی مہنگے ہی ہوں گے۔ تو یعنی انسان کی خواہشات کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محدود وسائل میسر ہیں، یعنی جن ذرائع کے ذریعے اس نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں، انسان اپنی خواہشات جن ذرائع کے ذریعے پوری کرتا ہے وہ خواہشات محدود ہیں، لمیٹڈ جسے کہا جاتا ہے کہ محدود ہیں، یعنی لمیٹڈ ہیں کہ ان ذرائع کے اندر رہ کر اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ معاشیات کا علم ان انسانی ضروریات اور خواہشات کا مطالعہ کرتا ہے اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے ضروریات کے انتخاب سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ طلباء و طالبات، آپ کے پاس پینسل یا ہائی لائٹر ہونا چاہیے تاکہ جو بات اہم ہو یا جو لائن یا پوائنٹ اہم ہو اس کے نیچے آپ انڈر لائن کرتے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مختصر سوالات و جوابات یا MCQs خالی جگہ کچھ بھی جو ہے وہ مختصر انداز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ریڈنگ کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں پینسل یا ہائی لائٹر موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں، تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے کہ یہ اہم ہے تو یہ مختصر سوالات کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ معاشیات کا علم کسے کہا جاتا ہے، تو معاشیات کا علم انسانی ضروریات اور خواہشات کا مطالعہ کرتا ہے اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے ضروریات کے انتخاب سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے معاشی انتخاب۔ معاشی انتخاب، اب معاشیات تو ہمیں پتہ چل گیا
کہ خواہشات لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں۔ اب معاشی انتخاب کیا ہے؟ معاشی انتخاب کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل محدود ہیں، یعنی آپ کے پاس کہہ لیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں۔ اب 10 روپے ہیں لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بسکٹ کھائیں، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی چاکلیٹ کھا لیں، کچھ بھی، یعنی کوئی 2 چیزیں ہیں آپ کا دل کر رہا ہے، لیکن 10 روپے ہیں، یا تو بسکٹ آئے گا یا چاکلیٹ آئے گی۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا، یہ فیصلہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ پڑھتے ہیں معاشی انتخاب کے بارے۔ انسان اپنی آمدنی کے مطابق اپنی لازمی ضروریات طے کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون کون سی ضروریات زیادہ اہم ہیں اور کون سی ضروریات ایسی ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یعنی خواہشات تو لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں۔ اب انسان اپنی ضروریات دیکھتا ہے، لازمی ضروریات۔ لازمی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ کہ جیسا کہ آپ کے گھر میں بجلی، پانی، گیس کا بل، یہ ایک لازمی ضرورت ہے۔ اگر آپ رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں تو اس کا کرایہ دینا، یہ ایک لازمی ضرورت ہے۔ اسکول کے اخراجات یا اسکول کی فیس وغیرہ، اور آپ کی پڑھائی کے سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، اشیاء، ان کو خریدنا، تو یہ کچھ ضروریات ایسی ہیں جو لازمی ضروریات ہیں، یعنی ان کو تو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب آپ اگر بازار گئے ہیں اور بازار سے آپ نے گھر کا مہینے کا راشن یا سودا خریدا ہے، تو اس میں اگر آپ اپنی پسند کی، مطلب کوئی آپ بسکٹ کا ڈبہ اٹھا لیتے ہیں، کوئی نوڈلز لے لیتا ہے، تو اگر آپ یہ نہ بھی کریں، نہ بھی خریدیں، تو ان کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے فیصلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ معاشی انتخاب کہا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ معاشی انتخاب کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس صرف 30 روپے ہیں، آپ چاکلیٹ اور چپس خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر ان دونوں اشیاء کی قیمت 30 روپے ہے تو آپ دونوں اشیاء نہیں خرید سکیں گے۔ اگر چاکلیٹ بھی 30 روپے کی ہے اور چپس بھی 30 روپے کے ہیں اور آپ کے پاس ہیں ہی صرف 30 روپے، تو آپ دونوں اشیاء تو نہیں خرید سکتے، آپ کوئی ایک چیز خرید سکتے ہیں، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کون سی چیز خریدنی ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو چیز آپ خریدیں گے وہ آپ کا معاشی انتخاب کہلائے گی۔ انسان معاشی انتخاب کے وقت ایک طرف کسی چیز کی خواہش اور دوسری طرف اس کی قیمت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ مثلاً آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ آئس کریم کھائیں، جبکہ آپ کو اسی قیمت میں چاکلیٹ بھی مل سکتی ہے۔ چونکہ آپ کی خواہش آئس کریم کھانا ہے، آپ چاکلیٹ کی بجائے آئس کریم کا انتخاب ہی کریں گے۔ یعنی آپ کو 30 روپے میں چاکلیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور 30 روپے میں آپ آئس کریم بھی، یعنی دونوں میں سے ایک چیز لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو آئس کریم زیادہ پسند ہے تو آپ آئس کریم کا انتخاب کریں گے، تو یہ آپ کا کیا ہوگا؟ معاشی انتخاب کہلائے گا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے معاشی فیصلہ۔ معاشی فیصلہ۔ اب معاشی فیصلہ کیا ہے؟ معاشی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، فرض کریں آپ کے پاس 50 روپے ہیں۔ اب اس 50 روپے میں آپ نے کتاب خریدنی ہے یا کاپی خریدنی ہے، لیکن جب آپ بازار جاتے ہیں وہ کتاب یا کاپی خریدنے کے لیے، تو وہاں کھانے والی کوئی چیز دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا یہ چیز کھا لوں، ہوتا ہے اکثر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ چیز کھا لیں گے ان پیسوں کی تو کتاب نہیں خرید سکیں گے اور یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے والی چیز تو وقتی طور پر آپ کھائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا اور بات ختم، پیسے بھی ختم۔
لیکن اگر آپ کتاب خریدیں گے تو پورا سال آپ اس کتاب سے استفادہ حاصل کریں گے، یعنی فائدہ حاصل کریں گے، آپ اچھے سے پڑھ سکیں گے۔ تو اس کو معاشی فیصلہ کہا جاتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے وہ چیز لیں جس کے بارے آپ کو پتہ ہو کہ یہ مجھے دیر تک فائدہ پہنچا سکتی ہے یا مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس 20 روپے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جوس پی لیں، جبکہ امی نے آپ کو 20 روپے کتاب خریدنے کے لیے دیے تھے۔ آپ جوس کا خیال چھوڑ کر کتاب خرید لیتے ہیں۔ جوس کا نہ خریدنا لاگت کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ نے کتاب خریدنے کے لیے جوس چھوڑ دیا ہے۔ معاشی انتخاب اور لاگت کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اسے معاشی فیصلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جوس نہیں خریدا، آپ نے کتاب خریدنے کا فیصلہ کیا، تو یہ آپ کا معاشی انتخاب ہے، یہ آپ کا معاشی فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتاب سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ آگے ہے، اگلا ہمارا ٹاپک ہے معاشی فیصلوں کی وجوہات اور اثرات۔ اب معاشی فیصلے کیوں کرنے پڑتے ہیں، یعنی اس کی کیا وجہ ہے، اور اثرات یعنی اس کے اثر کیا ہیں۔ پڑھتے ہیں، ہر معاشی فیصلے کے اچھے یا برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، یعنی اچھے اور برے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی فیصلہ کریں تو وہ اچھا ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کوئی فیصلہ کریں تو وہ برا ہی ہو۔ اگر آپ جوس خریدنا چاہتے ہیں اور کتاب نہیں خریدتے تو کتاب پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے اور پڑھنے میں مشکل آئے گی۔ یعنی اگر آپ 20 روپے جو آپ کی امی نے آپ کو کتاب خریدنے کے لیے دیا ہے، آپ کتاب نہیں خریدتے، آپ جوس لے لیتے ہیں، جوس بھی آپ کا معاشی فیصلہ ہی ہوگا، جو آپ خریدیں گے وہ آپ کا معاشی فیصلہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے آپ جوس خریدیں اور آپ جوس پی لیں اور اس کے بعد آپ کو احساس ہو کہ اوہ ہو یہ غلط ہو گیا، مجھے کتاب خریدنی چاہیے تھی، تو آپ کا یہ فیصلہ غلط ہوگا، کیونکہ آپ کو کتاب ہی خریدنی چاہیے تھی۔ کتاب سے آپ پورا سال فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے، اور دوسرے دن کے کام میں ہم پڑھائی صفحہ نمبر 48 اور 49 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 48 اور 49۔ طلباء و طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں۔ اشیاء و خدمات، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ ہے اشیاء و خدمات۔ اشیاء کہتے ہیں گڈس کو اور خدمات سروسز کو۔ اشیاء و خدمات یعنی گڈس اینڈ سروسز۔ اشیاء سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں اور جنہیں انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے، یعنی وہ اشیاء جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کی کتاب، کاپی، پینسل، ربڑ، اور آپ کا بیگ، آپ کی اینک، گھر میں جو کرسی ہے، بیڈ ہے، میز ہے، یہ تمام اشیاء ہیں جو ہم اپنی جن کے ذریعے ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری ضروریات پوری ہوں گی تو ہمیں سکون ملے گا۔
مثلاً پھل، لباس، کار، گھر، کرسی وغیرہ۔ اب پھل کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو سکون بھی ملتا ہے۔ لباس، پہننے کے لیے لباس، کار، گھر، رہنے کے لیے گھر، اور کرسی وغیرہ، یہ تمام وہ اشیاء ہیں جنہیں ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں۔ انسان اشیاء کو استعمال کر کے خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے، یعنی ہماری ضروریات جب پوری ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی بھی ملتی ہے اور ہمیں سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اہم معلومات: وہ تمام اشیاء جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اشیاء کہلاتی ہیں۔ جی، وہ تمام چیزیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کاپی، پینسل، ربڑ، کتاب، ٹیبل، میز، کرسی، یہ سب چیزیں ہماری روزمرہ کی وہ اشیاء ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں یا جن سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خدمات۔ کیا ہے؟ خدمات۔ اب خدمات میں کیا ہے؟ خدمات کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص یا مختلف لوگ، ضروری نہیں کہ وہ کوئی چیز ہی آپ کو بیچیں یا کوئی چیز بنا کر دیں، وہ دوسرے طریقے سے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم اساتذہ ہم آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ کیسے پیش کرتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں طلباء و طالبات کو کیا پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، پورا سال سلیبس کس طرح لے کر چلنا ہے، یہ ذہنی کام ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خدمات ہیں جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر، آپ کو پتہ ہے سوچ بچار کے ساتھ آپ کو ادویات لکھ کر دیتے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا کسی کا آپریشن ہوتا ہے، تو وہ سوچ بچار کے ساتھ، یعنی ان کو سوچنا ہوتا ہے، یہ ان کی خدمات ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی ذہنی، فنی یا جسمانی صلاحیت کو استعمال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ خدمت کہلاتی ہے۔ کون کون سی صلاحیت؟ ذہنی، فنی یا جسمانی۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خدمات کی یا خدمت کی تعریف کریں، تو آپ کو پتہ ہوگا جب کوئی شخص اپنی ذہنی، فنی یا جسمانی صلاحیت کو استعمال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اسے خدمت کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے انہوں نے کہا ذہنی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم اساتذہ، اس کے علاوہ اور ڈاکٹر، اور اس کے علاوہ جیسے اگر آپ نے گھر بنوانا ہے اور نقشہ بنوانا ہے تو یہ بھی ایک ذہنی صلاحیت ہی ہوتی ہے، ذہنی خدمت ہے جو آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سوچ بچار کرنے کے بعد وہ آپ کو نقشہ بنا کر دیتے ہیں کہ اچھا اس طریقے سے آپ گھر کا نقشہ بنائیں۔ فنی، اب فنی کیا ہے؟ فن یعنی کہ مہارت رکھنے والا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بالفرض اے سی، آپ کی LCD ٹی وی یا جو آپ کا ریفریجریٹر ہے یہ خراب ہو جائے بالفرض، تو آپ اس کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریپیئر کروانے کے لیے کوئی جو شخص ہوتا ہے اسے لے کر آتے ہیں، یا جسے مرمت کرنے آتا ہو، جسے ٹھیک کرنے آتا ہو، یعنی جسے وہ اشیاء ٹھیک کرنے آتی ہوں، اس کو یہ مہارت حاصل ہوتی ہے کہ وہ آپ کا اے سی ٹھیک کر دے گا، یعنی اس کے اندر یہ فن ہے، اس کو یہ مہارت حاصل ہے کہ وہ یہ اشیاء ٹھیک کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی فنی خدمات ہیں جو وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور آخری ہے جسمانی صلاحیت۔ جسمانی صلاحیت جیسا کہ مزدور، اب مزدور کیا ہے؟ وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچے گا، یعنی اگر آپ مزدور کو بالفرض کہتے ہیں کہ اینٹیں نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھاؤ، وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے یہ میں 8 گھنٹے کام کروں گا اور 8 گھنٹے کام کرنے کے اتنے پیسے لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مزدور کا ذہن نہیں لگتا اور نہ ہی اس میں کوئی مہارت ہے، اینٹیں اٹھانی ہو اور اس نے اوپر رکھانی ہے، یہ اس کی جسمانی ہے صلاحیت۔ تو اس قسم کی جو خدمات ہیں
یا صلاحیتیں ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے انہیں خدمات کہا جاتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا یہ ذہنی صلاحیت ہے، استاد کا طلباء کو پڑھانا یہ بھی ذہنی صلاحیت ہے، انجینئر کا پل یا سڑک بنانے کا منصوبہ یہ بھی ذہنی صلاحیت ہے، حجام کا بال کاٹنا اور مزدور کا مزدوری کرنا اب اس میں جسمانی صلاحیت ہے۔ بینک اور دوسرے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں، یعنی بینک اور دوسرے دفاتر میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی خدمات ہی انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بینک میں جائیں، آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، آپ نے پیسے نکلوانے ہیں یا ڈپازٹ کروانے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے آپ نے بینک میں، تو وہ آپ کو اپنا وقت دیتے ہیں، یعنی وہ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ سے آپ کی مسائل پوچھنے کے لیے، جو بھی میٹر ہے یا جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ پوچھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں۔ آپ نے اگر اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، سارا پروسیس بتاتے ہیں۔ تو یہ ان کی صلاحیت ہے جو وہ ہمیں پیش کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی خدمات ہیں۔ یہ لوگ کوئی مادی اشیاء تو پیدا نہیں کرتے، یعنی اگر آپ بینک یا دفتر میں چلے جائیں تو وہ آپ کو بسکٹ، چاکلیٹ، ٹافی یہ تو نہیں دیں گے نا، وہاں پر یہ چیزیں تو نہیں بنتی۔ وہاں پر وہ آپ کے لیے دوسرے طریقے سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بینک جا رہے ہیں، اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو یہ ان کی خدمات ہیں جو وہ ہمیں پیش کرتے ہیں۔ البتہ انسانوں کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ یہ تھی خدمات۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ایک جیسی اشیاء کی قیمت، معیار اور خصوصیات کا موازنہ۔ اب یعنی چیزیں تو ایک جیسی ہیں لیکن اس کی قیمت، معیار اور خصوصیات میں فرق ہے، یعنی موازنہ، کہ اس میں چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن اگر ان کی قیمت میں، معیار میں فرق ہے تو کیا ہے؟ اچھا، پہلے یہ اہم معلومات پڑھتے ہیں۔ وہ تمام غیر مادی سرگرمیاں جو بالواسطہ طریقوں سے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں خدمات کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس میں وہ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، اشیاء نہیں ہیں کہ وہ ہمیں وہاں پہ فرنیچر بیچ رہے ہیں یا ہمیں اور کوئی چیزیں بیچ رہے ہیں، نہیں، وہ دوسرے طریقوں سے انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا جی، بازار میں ایک شے کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ بازار جب آپ جائیں تو آپ دیکھیں اکثر کہ ایک ہی چیز ہے، ایک طرح کی چیز ہے، لیکن اس کی مختلف قیمتیں ہیں۔ ہر چیز کی خاصیت، معیار اور قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بازاروں میں مختلف اقسام کے چپس اور مٹھائیاں موجود ہیں، ان کی قیمت، معیار اور خاصیت مختلف ہوگی۔ جی، اب آپ یہاں پر چپس اور مٹھائیوں کی مثال لے رہے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی عام دکان سے یا گلی محلے کی کسی عام سی دکان سے کوئی مٹھائی یا چپس وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ آپ کو سستی سے مل جائے گی، آرام سے مل جائے گی، لیکن اگر آپ کسی اچھی بڑی بیکری میں جاتے ہیں تو وہی چیز آپ کو ایکسپینسو یعنی مہنگی ملتی ہے۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ عام دکان پہ قیمت سستی ہے اور جب بیکری میں جا رہے ہیں تو مہنگی ہے۔ کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بیکری کی چیزیں اچھی ہوں گی، عام دکان میں ذائقے کا فرق ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اچھے معیار کی نہ ہو سکتا ہے وہ صحت کے اصولوں کے مطابق نہ بنائی گئی ہو، خیال نہ رکھا گیا ہو اس میں صحت کے اصولوں کا۔ لیکن بیکری کی جو چیز ہے اگر وہ اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو سکتا ہے اور وہ صحت کے اصولوں کے مطابق بھی بنائی گئی ہوگی، تو اس وجہ سے ان کی قیمت اور معیار میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھے معیار والے چپس اور مٹھائیوں کی قیمت بھی زیادہ ہوگی جبکہ گھٹیا چیزوں کی قیمت کم ہوگی۔ اسی طرح اچھی ٹرانسپورٹ کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے اور اچھے کپڑوں کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ سستے کپڑوں کا معیار اچھا نہیں ہوتا، یعنی اچھے کپڑے قیمت تو زیادہ ہوگی لیکن جب آپ انہیں پہنیں گے وہ 2-4 سال آپ کے گزر جائیں گے، لیکن جو سستے کپڑے ہوں گے قیمت کم ہوگی تو 1-2 دفعہ پہننے کے بعد وہ پہننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اشیاء کی قیمت میں، معیار میں اور خصوصیات میں فرق آ جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔
طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے، اور تیسرے دن کے کام میں ہم مشقی سوالات کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھولیں۔ صفحہ نمبر 49، سوال نمبر 1 ہے، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلا ہے جی، معاشی انتخاب اور لاگت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو الف محدود خواہشات کہا جاتا ہے، ب معاشی انتخاب کہا جاتا ہے، جیم ذرائع کی قلت کہا جاتا ہے، قلت کہتے ہیں کمی کو، اور دال معاشی فیصلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 4 آپشن، 4 جوابات دیے گئے ہیں، اس میں سے ہمیں جو درست ہے اس پر نشان لگانا ہے۔ تو کون سا درست ہے؟ معاشی انتخاب اور لاگت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا جاتا ہے اسے معاشی فیصلہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کا درست جواب دال ہے، تو دال پر آپ نشان لگائیں گے۔ نمبر 2 ہے، اشیاء کا معیار کم ہونے سے ان کی الف طلب بڑھ جاتی ہے، ب طلب کم ہو جاتی ہے، جیم قیمت خرید بڑھ جاتی ہے، دال قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب اشیاء کا معیار کم ہوگا تو اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، تو کیا درست جواب ہے؟ دال، قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، مختصر سوالات و جوابات۔ پہلا سوال کیا ہے؟ معاشی انتخاب سے کیا مراد ہے؟ جی، ہم نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ انسان اپنی آمدنی کے مطابق اپنی لازمی ضروریات طے کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون کون سی ضروریات زیادہ اہم ہیں اور کون سی ایسی ضروریات ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا فیصلہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، لاگت کے فیصلے سے کیا مراد ہے؟ جواب، ایک چیز کو خریدنے کے لیے آپ نے جس چیز کی قربانی دی وہ لاگت کا فیصلہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 3، اشیاء سے کیا مراد ہے؟ اشیاء سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں اور جنہیں انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سوال نمبر 4، خدمات کی چند مثالیں دیں، یعنی خدمات کی کچھ مثالیں دینی ہیں کہ کون کون سی خدمات ہوتی ہیں۔ جواب، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا، استاد کا طلباء کو پڑھانا، انجینئر کا پل بنانا، حجام کا بال کاٹنا اور مزدور کا مزدوری کرنا شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ خدمات میں شامل ہیں۔ آگے جی سوال ہے، سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ میں پہلا ہے، ہمارے ڈیش محدود ہیں۔ ہمارے ڈیش محدود ہیں۔ کیا محدود ہیں؟ ابھی ہم نے جب سبق پڑھا، یہ باب پڑھا، تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ہماری خواہشات لامحدود ہیں، لیکن ہمارے ڈیش محدود ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں۔ نمبر 1 میں کیا آئے گا؟ وسائل، ہمارے وسائل محدود ہیں۔ نمبر 2، اشیاء سے مراد وہ مادی چیزیں ہیں جو ڈیش پوری کرتی ہیں۔ اشیاء سے مراد وہ مادی چیزیں ہیں جو ہماری کیا پوری کرتی ہیں؟ ضروریات، جو ہماری ضروریات پوری کرتی ہیں۔ نمبر 2، ضروریات۔ آگے ہے نمبر 3، اشیاء کا معیار بڑھنے سے ڈیش بڑھ جاتی ہے۔ اشیاء کا معیار بڑھنے سے
کیا بڑھ جاتی ہے؟ قیمت بڑھ جاتی ہے. جب معیار اچھا ہوگا تو قیمت بھی زیادہ ہوگی. نمبر 4، بازار میں ایک شے کی کئی ڈیش ہوتی ہیں. بازار میں ایک شے کی کئی ڈیش ہوتی ہیں، کئی اقسام ہوتی ہیں. یہ تھی خالی جگہ. آگے ہے سوال نمبر 4، سوالات کے تفصیلی جوابات یعنی لانگ کویسچنز. پہلا سوال ہے معاشیات کی تعریف کریں. نمبر 2، خدمات سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کریں. نمبر 3، ایک جیسی اشیاء کی قیمت اور معیار کا موازنہ کریں. نمبر 4، معاشی فیصلوں کی وجوہات بیان کریں. نمبر 5، معاشی انتخاب سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کریں. طلباء و طالبات، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی بک کی یہ جو باب ہم نے پڑھا ہے ابھی، جس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے، اسی میں موجود ہیں. تو یہ سوالات جو لانگ کویسچنز ہیں، لمبے سوالات یا تفصیلی سوالات و جوابات جنہیں کہا جاتا ہے، ان سوالوں کے جوابات آپ نے خود لکھنے ہیں اپنے باب میں سے ڈھونڈ کر. ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. آگے ہے عملی کام، سرگرمی. نیچے اشیاء و خدمات کی مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے اشیاء و خدمات کو الگ الگ کر کے لکھیں. جی، اشیاء اور خدمات کی مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے اشیاء اور خدمات کو کیا کرنا ہے، الگ الگ کرنا ہے. جی، ہم اشیاء اور خدمات کا یہاں کالم بنائیں گے اور ہم اس میں اشیاء اور خدمات کو الگ الگ کر کے لکھیں گے. ہم 2 کالم بناتے ہیں، ایک کالم اشیاء کا اور دوسرا خدمات کا. اب پہلا کالم ہے اشیاء کا. سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے، روٹی. تو روٹی جو ہے وہ اشیاء میں آ جاتی ہے، کیونکہ روٹی ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم چھو بھی سکتے ہیں، ہم کھاتے ہیں. جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم روٹی کھاتے ہیں اور ہمیں اس سے سکون ملتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. آگے ہے کپڑا. کپڑا بھی اشیاء میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہر مادی شے یعنی جس کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. مکان اشیاء میں آ جاتی ہے. ڈاکٹر کا مریض کا معائنہ کرنا. اب یہ کیا ہے، یہ خدمت ہے. ڈاکٹر کا مریض کا معائنہ کرنا کیا ہے، خدمت ہے. ڈاکٹر کا مریض کا معائنہ کرنا یعنی ڈاکٹر جو چیک کرتا ہے وہ ایک خدمت ہے جو وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے. آگے ہے پھل. پھل آ جاتا ہے اشیاء میں. پھل کس میں آتے ہیں، اشیاء میں. آگے اگلا ہے استاد کا بچوں کو پڑھانا. اب استاد کا بچوں کو پڑھانا کس میں آ جاتا ہے، خدمات میں آ جاتا ہے. استاد کا بچوں کو پڑھانا ذہنی صلاحیت ہے، ذہن کا کام ہے، تو ذہنی طور پر وہ آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. آگے ہے جی سبزیاں. تو سبزیاں بھی پکتی ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہماری بھوک ختم ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، تو یہ اشیاء میں آ جاتا ہے. آگے ہے ڈاکیے کا ڈاک تقسیم کرنا. یہ کس میں آئے گا، یہ آئے گا خدمات میں. ڈاکیے کا ڈاک تقسیم کرنا کہ وہ لوگوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے.
ڈاکیے کا ڈاک تقسیم کرنا. آگے ہے کرسی. کرسی ہمیں پتہ ہے اشیاء میں آ جاتی ہیں. کرسی کے بعد ہے کلی. اچھا جی، اب کلی آتا ہے خدمات میں، کیونکہ آپ اسٹیشن پر جائیں آپ کے پاس ڈھیر سارا سامان موجود ہوتا ہے. اب اگر آپ سے نہیں اٹھایا جا رہا تو وہاں اسٹیشن پر کلی موجود ہوتے ہیں جو آپ کا بھاری بھرکم سامان اٹھا کے آپ کو ریل گاڑی میں بٹھا کر آتے ہیں آپ کی سیٹ پر. آگے ہے حجام. حجام جو آپ کے بال کاٹتا ہے. اور آگے خانسامہ یعنی جو کھانا پکاتا ہے. یہ سب آ جاتے ہیں خدمات میں، یعنی جو اشیاء، وہ مادی چیزیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ ہیں اشیاء. لیکن وہ خدمات جو ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آ رہی یا جن کے عوض ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی، لیکن ہمارا علاج ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پیغام مل جاتا ہے، ہمارا کوئی سامان اٹھا لیتا ہے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ خدمات ہیں. طلباء و طالبات، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا باب 5 بھی مکمل ہو گیا ہے. اگر آپ کو اس سبق میں، اس باب میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو تو آپ اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.